بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مزمل صاحب کانپور سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، اور ایک حدیث ہے مل فقر اخشا علیکم ولیکن اخشا، آگے ہے کہ مجھے تمہارے پہلے ترجمہ سن لے اس کا، کہ قریب ہے کہ انسان کی غربت فقر کفر تک پہنچا دے۔ یہ تو پہلی حدیث کا مفہوم ہے، اور دوسری حدیث کا مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے فقر سے خوف نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی، خوب کھول دی جائے گی، دنیا کی ریل پیل ہوگی اور تم ہلاک ہوگے، تم تعیش میں پڑو گے اور ہلاک ہوگے جیسے تم سے پہلے امتیں ہلاک ہوئیں۔ تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ایک ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور دوسری حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے فقر کا ڈر نہیں ہے بلکہ تمہاری دولت کا ڈر ہے۔ ان دونوں کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فقر کا ایک معنی تو کفر کے ناشکری کے ہیں، کہ کبھی کبھی فقر جو ہے انسان کو ناشکری تک پہنچا دیتے ہیں، اور دوسرے مفہوم اگر کفر کو کفر ہی کے معنی میں لے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غربت، اگر ایمان کمزور ہے تو غربت کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ آج کل جو عیسائی مشنریز اور باطل طاقتیں قادیانی وغیرہ جو محنت کرتے ہیں، ان کا اصل میدان غریب ہوتے ہیں، ان کو لالچ دیتے ہیں اور مذہب کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو وہ بندہ نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے بھائی ہم غریب ہیں لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سال یا 2 سال پہلے آگرہ میں کچھ غلط عناصر نے بعد مسلمانوں کو غلط فہمی پیدا کر کے ان سے ہون کرا لیا اور پوجا پاٹ کرا لی، اور یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے گھر واپسی کی اور مرتد ہو اسلام کو چھوڑ دیا۔ لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلا، وہ بیچارے بنگال اور اڑیسہ وغیرہ کی جھگی جھوپڑیوں کے رہنے والی خواتین اور مرد، تو انہوں نے برملا میڈیا میں اظہار کیا کہ ہم غریب ہیں لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم جس مذہب پر اس میں مطمئن خوش ہیں، ہمیں انہوں نے راشن کا لالچ دے کر، اس کا لالچ دے کر کے مذہب دھوکہ دے کر کے ہمارے ساتھ یہ چیٹنگ کی گئی، اور ہم اپنے مذہب پر برقرار ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، غریب ہیں لیکن اگر ذرا بھی ایمان کی چنگاری ہے تو آدمی کفر اختیار نہیں کرتا۔ ہاں اگر ایمان ہی کمزور ہے، ڈاما ڈولے، تو آدمی کبھی کبھی کفر اختیار کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسی طرف اشارہ فرمایا۔ تو مجموعی اعتبار سے فقر جو ہے وہ انسان کے لیے اتنا مضر نہیں ہے جتنی دولت ہے۔ تو فقر میں ناشکری ہو جاتی ہے، اور بہت ریئر کیس میں آدمی کفر بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن غنا اور دولت میں عام طور سے گمراہی آ جاتی ہے۔ عموماً آدمی یعنی تعیش کا شکار ہو جاتا ہے، عیش پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کبر اور گھمنڈ اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مل فقر اخشا علیکم، مجھے تمہارے فقر پر خوف نہیں بلکہ مجھے خوف یہ ہے کہ ان تبسط علیکم الدنیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم پر دنیا کو وسیع کر دیا جائے گا، کھولی جائے گی، خوب دولت کی ریل پیل ہوگی، اور تم تنعمات میں پڑو گے، عیاشی اور عشرت میں پڑو گے، اور پھر جیسے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں ویسے تم ہلاک ہوگے۔ اور آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جس کے پاس چند پیسے آتے ہیں وہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، وہ علل ٹپ علول جلول، اور ان بہت سے ایسے اخراجات میں وہ پیسے خرچ کرتا ہے جہاں اسے نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرن کا محل الگ ہے، اس کے افراد الگ ہیں، اور مل فقر اخشا علیکم یہ ایک عموم کے طور پر آپ نے بیان فرمایا۔ اسی لیے قاد الفقر میں صرف ایک جملہ ہے کہ فقر غربت کبھی کبھی کفر تک یا ناشکری تک پہنچاتا ہے، اور یہاں خود حضور نے توازن کر دیا کہ فقر سے مجھے کوئی ڈر نہیں تمہارے اوپر، لیکن تمہاری دولت سے مجھے ڈر ہے۔ تو یہاں حضور نے خود بیلنس قائم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ مسئلہ الگ ہے فقر والا، اور یہ غنا والا مسئلہ، دولت والا مسئلہ یہ الگ ہے۔ تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ عام طور سے جو تباہی آج آ رہی ہے وہ دولت کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔